آج کل ایک بات گردش کر رہی ہے کہ قرآن پاک میں بال نکل رہے ہیں اور ہر پیج چیک کرو 22 یا 23 سپارے میں ملے گا. تو وہ جنہوں نے لکھا ہے کہا کہ میں نے بھی قرآن پاک چیک کیا تو میرے گھر میں تو نہیں نکلا، مگر میرے رشتہ داروں کے گھروں میں قرآن پاک سے بال نکلے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر یا داڑھی کے بال ہیں اور اس میں کرونا وائرس کا علاج ہے، پانی میں ڈال کر پیو. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ جواب چاہ رہے ہیں. ان کو بیچاروں کو سوچکا نہیں پڑا افواہ بازوں کو. انہیں یہ کہتے ہیں نا کہ جو تلاوت زیادہ کرتا ہے نا قرآن کھول کر، تو اس کے گھر میں جو قرآن ہوتا ہے اس میں بال مبارک نکلتا ہے. تو اللہ کے بندو، جو تلاوت زیادہ کرے گا یا تلاوت کرے تو بال تو جڑتے ہیں. آج کل صابن میں کاسٹک ہوتا ہے زیادہ تر، اس سے بھی پھر غذائیں ناقص، تو بال کمزور ہو گئے ہمارے، تو بال تو جڑتے رہتے ہیں. یہ بندے کا بال ہوتا ہے. یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک اور منہ مبارک نہیں ہے. اس کو منہ مبارک قرار دینا جائز بھی نہیں ہے. ایسے تھوڑی کوئی قرآن کریم میں نکلے تو اپنا گرا ہوا بال ہے، آپ کا بال مبارک ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک اور بال مبارک نہیں ہے. بھائی اس کو بال مبارک کی طرح احترام نہیں کریں گے. یہ افواہ آج کی نہیں ہے، یہ میں جب سے ہوش سنبھالا یوں کہہ سکتا ہوں، تب سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ بال مبارک نکل رہے ہیں، بال مبارک نکل رہے ہیں. تو اب یہ کسی کاریگر نے کرونا وائرس کا علاج اس میں جوڑ دیا. کرونا وائرس بھی ایک چٹکلا بن گیا ہے، مذاق بن گیا ہے. کہاں کیسے مقامات پر مذاق بنا ہوا ہے. کبھی کچھ تو آج کچھ فیصلہ ہے تو کل کچھ فیصلہ ہے، تو یوں سب ہو رہا ہے حساب کتاب. سب ڈرے ہوئے ہیں. کاش ہم اللہ سے ڈرتے جیسا ڈرنے کا حق ہے، اس سے ڈرتے ہیں. اللہ کریم ہم کو اپنا خوف عطا کرے اور کرونا وائرس کی تباہ کاریوں سے بھی بچائے. یہ بھی ظاہر ہے کہ مصیبت تو ہے، اللہ ہم کو اس سے بھی حفاظت کرے. سارے عاشقان رسول کی اس مصیبت سے حفاظت فرمائے. اور جن مسلمانوں کو اگر یہ ہے تو اللہ کرے کہ وہ شفا یاب ہو جائے.